شروع اللہ کے نام سے اور کروڑ ہاتھ درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ میں ہوں ڈاکٹر رؤف رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فارماسسٹ آن لائن۔ نوکلوٹ ٹیبلٹ دل کے مریضوں میں اور فالج کے مریضوں میں اکثر استعمال کرائی جاتی ہے، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ نو کلوٹ یعنی کہ یہ کلوٹنگ بننے کا جو عمل ہے اس کو کم کر دیتا ہے یا اس کو ختم کر دیتا ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ کلوٹ نہیں بناتا۔ اس کے اندر جو جو میڈیسن ہوتی ہے اس کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ یہ پلیٹلیٹس کو دور دور رکھتی ہے۔ جیسے ہی پلیٹلیٹ انسان کے پلیٹلیٹ قریب آتے ہیں کسی زخم کی صورت میں تو وہ کلوٹ بناتے ہیں۔ ایسے مریض جو شوگر کا شکار ہوتے ہیں، یا ایسے مریض جن کے کولیسٹرول لیول زیادہ ہوتا ہے، یا ایسے مریض جو دل کے عارضے میں مبتلا ہوتے ہیں، یا ان کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہوتا ہے، یا کوئی سٹنٹ ڈل چکا ہوتا ہے، یا ان کو دل کا کوئی بھی عارضہ ہوتا ہے، اس میں پریونشن کے طور پر اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے کہ کہیں جو خون کے جو خلیے ہیں، جو پلیٹلیٹس ہیں، وہ آپس میں ملنے کے بعد کلوٹ نہ بنا دے۔ اگر خون کا کلوٹ خون کی نالیوں کے اندر بن جائے تو یہ مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ اگر دل کی نالیوں کے میں یہ کلوٹ پیدا ہو جائے تو دل کو خون کی سپلائی ہونا مشکل ہو جاتی ہے، جس سے انجائنا کا درد، دل کا درد اور آہستہ آہستہ ہارٹ اٹیک یا مائوکارڈیل انفیکشن جو ہے نا یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اور اگر یہی کلوٹ دماغ کی نالیوں کے اندر ہو جائے جس سے سٹروک بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جہاں پر بھی کلوٹ بن جائے گا خون کی سپلائی اس حصے کو نہیں ہوگی۔ اگر دل کی نالیوں کے اندر یہ کلوٹ بن جائے تو دل کو خون کی سپلائی نہیں ہوگی، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہارٹ اٹیک کی صورت ہو سکتی ہے۔ اور اگر یہ کلوٹ جو ہے یہ دماغ کی نالیوں کے اندر ہو جائے تو دماغ کو خون کی سپلائی نہیں ہوگی، جس کے نتیجے میں فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ کلوٹ بلڈ پریشر کی وجہ سے رگڑتا ہوا نکل جائے اور خون کی نالیوں کو ریپچر کر دے تو جو خون کی نالی پھٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہیمریجک سٹروک ہو جاتا ہے، جس کو برین ہیمریج بھی کہتے ہیں۔ اس لیے یہ کلوٹ جو ہے یہ دونوں صورتوں کے اندر بلکہ تینوں صورتوں کے اندر نقصان دہ ہوتا ہے، چاہے یہ کلوٹ دل کے سائڈ پہ بنے یا دماغ کی سائڈ پہ بنے، یا یہ کلوٹ بلڈ پریشر کی وجہ سے آگے موو ہو اور جو ویسلز ہیں اس کو توڑ دے۔ اس طرح یہ تینوں صورتوں میں ہی نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے مریض جو بلڈ پریشر یا شوگر کا شکار ہوتے ہیں، یا جن کی فیملی ہسٹری ہوتی ہے، یا ایسے مریض جن کا کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے، اس میں اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس دوا کا استعمال ایسپرین کے ساتھ بھی کروایا جاتا ہے اور ایسپرین کے علاوہ بھی کروایا جاتا ہے۔ ایسے مریض جن کو سٹنٹ ڈل چکا ہو اس میں 1 سال کے درمیان اس دوا کا استعمال ایسپرین کے ساتھ کروایا جاتا ہے، تاکہ اور اگر ان کا سٹنٹ بالکل ٹھیک کام کرتے رہیں تو ان کو ایسپرین کے علاوہ صرف اسی نو کلوٹ پر ہی ان کو دیا جاتا ہے۔ اس دوا کا استعمال تقریباً ساری عمر ہی کرنا پڑتا ہے تاکہ جو کلوٹ کی کنڈیشن ہے وہ دوبارہ ڈیولپ نہ ہو سکے۔ اس دوا کے کوئی زیادہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ ہاں، دل گھبرانا، متلی کی کیفیت ہونا، یہ عموماً اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ ہاں، اگر کوئی مریض جیسے کہ ڈینگی کا شکار ہو جائے اور وہ پہلے اس دوا کا استعمال بھی کرتا ہو تو اس درمیان اس کو اپنے ڈاکٹر کو بتا دینا چاہیے کہ میں لو پلیٹ کا استعمال کر رہا ہوں، تاکہ ڈینگی کے اندر چونکہ پلیٹلیٹ لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے اس صورت میں دوا کو مینیج کرنا پڑتا ہے۔ یا کسی سرجری سے پہلے آپ کو اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتانا چاہیے کہ میں اس دوا کا استعمال کرتا ہوں، کیونکہ سرجری سے کچھ دیر پہلے اس دوا کا استعمال روک دینا چاہیے۔ یا اپنے ڈینٹسٹ میں دانت کا اگر کوئی مسئلہ ہے اور دانت نکلوانا چاہتے ہیں تب بھی اپنے ڈینٹسٹ کو یہ ضرور بتا دیں کہ اس دوا کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہ اس کی کلوٹنگ فیکٹر نہ ہونے کی وجہ سے خون کا بہاؤ زیادہ ہوتا ہے اور خون کی کلوٹنگ یا خون کا رکنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اس لیے کسی بھی سرجری سے پہلے اس دوا کا استعمال روک دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر جو لوگ اس دوا سے الرجک ہیں ان کو اس دوا سے کوئی افیکٹ ہو سکتا ہے، لیکن عمومی طور پر اس دوا کا کوئی زیادہ سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔